الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا نذيرا وعلى وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين درود پاک بابا سے بلند پڑھو صلی اللہ علیہ بند کر دے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا فلک کے نظاروں زمین کی بہار سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں سبھی دے منا تھوڑی دیر سستی چھوڑ سو میری عادت ہی نہیں ہے خاموش مجمع سے گفتگو کرنا تھوڑا جب تسا بھی بول سو تو پھر میری بھی گفتگو ٹھیک ہو سی پیار نہ ایک باری فلک کے نظاروں سبھی دے منا گوڑے چھوڑ دیو ذرا گوڑے چھوڑ کے ذرا پیار نال فلک کے نظاروں سبھی دے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر اور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے کج کلا ارے بادشاہ
سلامت رہیں، اللہ آپ کی آوازیں سلامت رکھے، ذرا پیار سے پڑھ لیں۔ فلک کے نظاروں سبھی دیں منا، ایک دفعہ ہاتھوں کی گواہی ہو جائے، حضور آ گئے ہیں، حضور۔ بھائی عامر صاحب آپ کے لوگ تھوڑا تھوڑا شرما رہے ہیں، یہ حضور کے نام پہ اگر ہاتھ اٹھ گیا نا تو یہ اس ہاتھ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ ہاتھ قدر والا ہو جائے گا اللہ کے حضور جو اللہ کے نبی کے نام پہ اٹھتا ہے۔ ذرا اٹھائیں، ہر بندہ اپنی جگہ میں اپنے گھر میں ملک ہوگا، خان ہوگا، چودھری ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے بارگاہ میں سارے نوکر بن کے آئے ہیں۔ آئیے ہم ذرا پیار نال حضور آ گئے ہیں، نبی کے دیوانوں سے گفتگو ہے، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا 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 سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ۔ ایسے نہیں، ذرا ایک دیوانوں کی طرح حضور آ گئے ہیں، حضور آخری بار ایک دبا سب کا سب کے سب کا صدا بن جائے، حضور آ گئے ہیں، حمد و صلات کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق جناب محترم واصف شاہ خدا برادر مکرم جناب محترم علامہ محسن علی زیائی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، اور محترم المقام جناب محترم بھائی محمد عامر صاحب، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی میلاد کمیٹی جو آپ کے ساتھ شامل ہے، ہر بندے کے نام سے معذرت آشنائی نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتا، جن کے لیے آپ آئے ہیں وہ آپ کی شکلوں کو بھی جانتے ہیں، آپ کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کوئی بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، یہاں ہر وہ بندہ مہمان خصوصی ہے جو اللہ کے نبی کی محفل سننے آیا ہے۔ ذرا دیوانوں کی طرح بول جائیں سبحان اللہ، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا بدبخت نہیں آتے سرکار کی محفل میں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو جو سرکار کا بلایا ہوا ہے وہ پھر کوئی عام بندہ تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کے نبی کے نظروں میں بھی بڑا خاص ہے، اور محفل کا ہر بندہ خاص الخاص ہے۔ آئے پاک میں نے پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پیار سے بولیں، اس کی آواز تھوڑی سی سافٹ کرو، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ان بیچاروں کو کیا سمجھ آئے، سافٹ کریں، بالکل سادہ کر دیں، بے شک اس کو بیس بند کر دیں، بے شک تھوڑی سی بالکل بند، تاکہ یہ گلا پکڑ، بس توجہ ہے، آپ کی آواز سمجھ آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ٹھیک ہے، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور مجھے آپ کی بھی بات سمجھ آئے گی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق
تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. بولیں گے آپ تو کلیجہ ٹھر جائے گا. ایک نور آیا وَکِتَابٌ مُبِین، اور ایک روشن کتاب آئی. اب توجہ کیجئے گا، وقت کے دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں جلدی سے باتیں کروں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ٹائم کے اندر میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، آپ نے بھی. توجہ کیجئے گا، ایک نور آیا اور ایک روشن. بولیں گے آپ تو بات بنے گی. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. اب اس نور سے مراد اہل محمد اور اہل محبت، یہ مراد لیتے ہیں کہ اس نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نور بھی قرآن ہے اور کتاب مبین بھی سے مراد بھی قرآن ہی ہے. اختلاف شروع سے آ رہا ہے. ہم سننی ہیں، ہم کہتے ہیں نور سے مراد نور محمدی ہے. قرآن کی آیات سے جب بات سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر مفسرین کا سہارا لیتے ہیں، پھر مفسرین کے پاس چلتے ہیں. تو میں آج جس مفسر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ کوئی آج کی اس صدی کا مفسر نہیں ہے. بولے یار، تاکہ سنی کا عقیدہ نکھر کے سامنے آ جائے. یہ ایسا مفسر نہیں ہے جو 14ویں یا 15ویں صدی کا ہو. یہ 13ویں صدی کا بھی مفسر نہیں ہے، یہ 12ویں کا بھی مفسر نہیں ہے، یہ 11ویں کا بھی مفسر نہیں ہے، بلکہ یہ 1 2 3 4 صدیاں پہلے کا نہیں، بلکہ یہ وہ مفسر ہے جس نے قرآن خود صاحب قرآن سے پڑھا ہے. میرے آقا کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے یار سبحان اللہ. میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تفسیر ابن عباس اٹھائیے. آج بھی عربی نسخے کتابوں میں، آج بھی عربی نسخے لائبریریوں میں موجود ہیں، کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. آؤ ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی کی بارگاہ میں. عبداللہ بن عباس، اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی مسئلہ حل کر دیجئے گا. امت تفرقے میں پڑی ہے. کوئی کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے، کوئی کہتے ہیں نور سے مراد آمنہ کے لال ہیں. اور سب نے قرآن کسی قاری قرآن سے پڑھا ہے، کسی مفسر قرآن سے پڑھا ہے، کسی محدث و مفکر سے پڑھا ہے، لیکن آپ وہ شان والے مفسر قرآن ہیں جس نے قرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، کسی حافظ سے نہیں پڑھا ہے، کسی مفتی سے نہیں پڑھا ہے، کسی خطیب سے نہیں پڑھا ہے، کسی ادیب سے نہیں پڑھا ہے، کسی مدقق سے نہیں پڑھا ہے. قرآن بھی پڑھا ہے تو اللہ کے حبیب سے پڑھا ہے. جس نے قرآن بھی پڑھا ہے تو اللہ کے حبیب سے پڑھا ہے. گویا عبداللہ بن عباس ایسے قاری قرآن کا نام ہے، ایسے مفسر قرآن کا نام ہے جو والضحیٰ بھی پڑھ رہا ہے، والضحیٰ والا مکھڑا بھی دیکھ رہا ہے، واللیل اذا سجا کی تلاوت بھی کر رہا ہے، واللیل والی زلفوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى پڑھ کر ما زاغ کے کجلے کا نظارہ بھی کر رہا ہے. اے عبداللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے نا اس آیہ پاک میں نور سے مراد کون ہے کہ رب فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تھوڑی دیر یار بالکل سستی بہت چھائی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں کہ گل ہے کوئی تھوڑا جا اپنے آپ ذرا سستی کڈو ذرا ہاتھ چاہ کے کہو کوئی سبحان اللہ کہہ دیو پیار نال اس بندے چلو نعرہ لا ہی چھوڑیا تے تساں وی نعرے نہ جواب کم از کم پیار نال دے دیو پتہ لگے تساں میلاد نہیں خوشی ہے کوئی چیلم نہیں محفل وچ نہیں بیٹھے ہو نعرہ رسالت اچھا کہ نو کوئی گل نہیں خیر ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے کھلے ہوئے چہرے نا یہ میلاد کے موسم میں اور میلاد کی محفل میں اچھے لگتے ہیں. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی بتا دیجئے نا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مفسر قرآن ہے خود فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی مجلس میں روز بیٹھا کرتا تھا روز قرآن سیکھنے کے لیے جاتا تھا میری محبت قرآن دیکھ کر اللہ کے نبی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے دعا فرمائی اے کریم اللہ میرا یہ صحابی قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے قرآن کے لیے سینہ کھول دے. حضرت عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں لوگوں دعائے مصطفیٰ کا یہ اثر تھا مجھے اللہ نے قرآن کی اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی میں اسے قرآن کی آیتوں سے ڈھونڈ لیتا تھا میں اسے قرآن کی آیتوں سے ڈھونڈ لیتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے سنی کا عقیدہ نکھر کے سامنے آ جائے. اے عبداللہ بن عباس آپ بتائیے نا نور سے مراد کیا ہے اٹھائیے تفسیر ابن عباس ہر بندہ اپنی آنکھوں کو سے دیکھ کر پڑھ لے. حضرت عبداللہ بن عباس کا قلم اٹھا آپ نے فرمایا لوگوں قد جاءکم من اللہ نور اے محمد او لوگو اس نور سے مراد کوئی اور نور نہیں ہے بلکہ جس نور کی آمد پہ تم خوشیاں مناتے ہو میلاد کی محفلیں سجاتے ہو مسجدوں میں جھنڈیاں لگاتے ہو گلیاں بازار سجاتے ہو اور جن کی آمد کے لیے تم نعرے لگاتے ہو اس نور سے مراد محمد کی ذات ہے. گویا حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہہ رہے ہیں یہ نور کی آمد کا تذکرہ صرف تم نہیں کر رہے ہیں یہ کائنات کا رب بھی کہہ رہا ہے لوگوں خوشیاں مناؤ کہ تمہارے پاس رب کا نور آ گیا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہاتھ اٹھانے کی کمی ہے ذرا دیوانوں کی طرح حضور آ گئے حضور کا دیوانہ ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے
یہ بڑی عظمتوں والی بات ہے. بڑے بڑے بادشاہ بھی اس مقام پر، اس عزت و مرتبے پر نہیں پہنچتے جہاں مصطفیٰ کے در کے گدا پہنچتے ہیں. کوئی کس کا دیوانہ ہے، کوئی کس کا دیوانہ ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کسی دنیا دار اور دنیا کے بادشاہ کے نہیں دیوانے، اللہ کے حبیب کے دیوانے ہیں. میں پنڈی میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا تو وہاں سے جلوس گزرا پیپل پارٹی کا. ادھر بھی ہوتی ہے پیپل پارٹی، تو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے نا. تو وہاں سے گزرا جلوس تو وہ ایک نعرہ لگا، میں نے بھی اس وقت پہلی بار سنا، جی اے بھٹو. ٹھیک ہے، تو ہوتے ہیں دیوانے لوگ. تو ایک دیوانے نے نعرہ مارا تو نعرہ مارنے کے ساتھ بے ہوش ہو گیا. تو میں نے جو وہاں سے میری مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ بندہ کیوں بھٹو کے نام پہ بے ہوش ہو گیا؟ کہا یہ بھٹو کے ساتھ ساتھ رہتا ہوتا تھا، بابا تھا، تو یہ بھٹو کا دیوانہ ہے. بھٹو کا بولے. میں نے کہا بابا جی کی بڑی نصیب کی بات ہے کہ یہ بھٹو کے دیوانے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، میں برا نہیں کہتا، لیکن کیا یہ قسمت کی بات ہوتی کہ یہ بھٹو کے دیوانے ہیں، بھٹو کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اللہ کے حبیب کے دیوانے ہوتے. دل یہاں تڑپتا مدینے میں خبر ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے کسی بادشاہ کا دیوانہ نہیں ہونا. وہاں پہ تو نعرے لگانے کے لیے لوگ اونچے اونچے ہاتھ کرتے ہیں نا کہ لیڈر دیکھے یہ بڑا دیوانہ ہے، بڑا جیالہ ہے. اور یہاں لیڈر دکھانے کے لیے یار کرتے ہو، یہاں تم سر بھی جھکاؤ نا مدینے والے پھر بھی دیکھتے ہیں.